اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو DXB میڈیا چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے ایک ایسے شخص کا جسے تاریخ میں سقراط کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، سقراط ایک عظیم فلاسفر تھا جو یونان کی ایک ریاست ایتھنز میں 470 قبل از مسیح میں پیدا ہوا اور 399 قبل از مسیح میں زہر کا پیالہ پینے سے فوت ہوا۔ اس کی زندگی کیسے تھی، اس نے زہر کا پیالہ کیوں پیا اور اس کی زندگی کے باقی حالات و واقعات آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ تو چلتے ہیں ناظرین تاریخ کی طرف۔ ناظرین، آثار قدیمہ کے دریافت شدہ نوادرات کے مطابق سقراط کا والد ایک مجسمہ ساز تھا اور اس کی ماں ایک دائیہ تھی۔ سقراط کی شادی 411 قبل از مسیح میں تقریباً 60 سال کی عمر میں ہوئی اور اس سے اس کے 3 بیٹے ہوئے۔ اس کی بیوی کا نام زینتھیپی تھا، وہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک تیز مزاج عورت تھی اور ایتھنز کی عام عورتوں کی طرح علم سے ناآشنا تھی، اس لیے سقراط کی گھریلو زندگی کچھ زیادہ خوشگوار نہ تھی۔ ناظرین، اس کی ذاتی املاک سے کچھ تھوڑی سی آمدنی تھی جس سے ان کی گزر بسر ہو رہی تھی اور وہ اپنا سارا وقت تحقیق اور تعلیم میں گزارتا۔ ابتدائی زندگی میں اسے طبی فلسفہ کا شوق تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ شوق سرد پڑنے لگا اور اس کے بجائے اسے یہ معلوم کرنے کی جستجو ہوئی کہ زندگی بسر کرنے کی وہ کون سی روش ہے جسے انسانوں کے لیے بہترین قرار دیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، سقراط کی زندگی کے بارے میں کوئی زیادہ مواد نہیں ملتا۔ سقراط کے دونوں شاگردوں اور اس کے دوستوں نے اس کی زندگی کے بارے میں جو کچھ اپنی تحریروں میں بیان کیا ہے اس سے ہی سقراط کی زندگی کے حالات و واقعات معلوم ہوتے ہیں۔ سقراط کے بچپن کی ذہانت اور تخلیقی صلاحیتوں کے حوالے سے ایک واقعہ سقراط کے بچپن کے دوست اور اس کے کلاس فیلو کرائٹو نے بیان کیا ہے۔ کرائٹو کہتا ہے کہ میں اور سقراط ایک دن کمہار کے چاک کے پاس سے گزر رہے تھے کہ کمہار نے نرم و ملائم مٹی کا ایک گولا چاک پر رکھا اور چاک کو تیزی سے گھمایا اور مٹی کے گولے پر اپنے دونوں ہاتھوں کو کچھ اس طرح سے حرکت دی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوبصورت مرتبان مٹی کے گولے کی جگہ نمودار ہوا۔ سقراط نے سوچا کہ ابھی تو یہ مٹی کا گولا تھا اور ابھی یہ خوبصورت مرتبان کہاں سے آ گیا۔ پھر خود ہی کہنے لگا کہ ہاں، یہ مرتبان کمہار کے ذہن میں تھا اور پھر ہاتھوں کے ہنر سے منتقل ہو کر اس چاک پر آ گیا۔ ناظرین، اس سے سقراط نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ کوئی بھی مادی چیز جیسے مکان، کرسی، برتن، مجسمہ یا کوئی تصویر پہلے انسان کے ذہن میں آتی ہے، پھر انسان اپنے ذہن کے اس نقشے کو مادی شکل میں ڈھالتا ہے۔ یہ ایک زبردست اور غیر معمولی دریافت تھی۔ سقراط نے ہنر، فن اور تخلیق کے بارے میں جان لیا تھا۔ سقراط کے قریبی دوست کریٹو اور اس کے خاص شاگرد افلاطون کا کہنا ہے کہ سقراط پر بعض اوقات ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی جس کو الفاظ میں پورے طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سقراط کا خیال تھا کہ الہامی نشان
دیوتاؤں کی جانب سے اس کی رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ دیوتاؤں کو تمام چیزوں کا علم ہے۔ بچپن سے سقراط جب جوانی میں داخل ہوا تو پھر وہ الہامی نشان کی کیفیت کو سمجھنے لگا اور اس کو یقین ہونے لگا کہ اس کے ضمیر میں اچھائی اور نیکی کے حوالے سے کوئی خاص بات ہے۔ اس کا اپنا خیال تھا کہ اس الہامی نشان کی وجہ سے اس پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ کوئی غیر معمولی چیز ہے۔ ناظرین، سقراط کی کوئی تصنیف تو موجود نہیں، تاہم اس کے شاگرد خاص افلاطون نے اس کے نظریات کو قلم بند کیا ہے اور اپنی ہر دوسری تحریر میں اس کے حوالے دیے ہیں۔ اس کے نظریات کچھ اس طرح سے ہیں: نمبر 1، روح ایک حقیقت ہے اور جسم سے جدا ہے۔ جسم کی موت روح کا خاتمہ نہیں بلکہ اس کی آزادی کی ایک راہ ہے، لہذا موت سے ڈرنا حماقت ہے۔ اس کا دوسرا نظریہ یہ تھا کہ انسان کو انصاف و ظلم اور سچ و جھوٹ کی ہمیشہ پہچان ہونی چاہیے۔ نمبر 3 پہ وہ کہتا ہے کہ حکمت و دانش لا علمی کے ادراک میں پوشیدہ ہے۔ نمبر 4 پہ وہ کہتا ہے نیکی ایک علم ہے، اس لیے اس کی تعلیم ہو سکتی ہے۔ خیر و شر کے اصول عقلی طور پر لوگوں کو سمجھائے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ظلم کرنا ظلم سہنے سے بہت بہتر ہے، یعنی کہ ظلم سہنا ظلم کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ سچا آدمی موت سے نہیں بلکہ بدعمالی سے گھبراتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے نیکی عقل ہے اور بدی جہالت ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے نیکی خود ہی اپنا اجر ہے اور بدی خود ہی اپنی سزا ہے۔ ناظرین، سقراط نے دنیا کو ایک نئے انداز میں ڈیبیٹ کرنا سکھایا۔ وہ اپنی ڈیبیٹ سے اخلاقی نتائج تک پہنچتا اور حقیقت ثابت کرتا۔ وہ پے در پے سوالات اور پھر دوسروں پر ان کے دلائل کے تضادات عیاں کرتا اور یوں تہ تک پہنچ کر منطقی و مدلل جواب سامنے لاتا، مثلاً کہ سچائی کیا ہے، عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے وغیرہ۔ ناظرین، اس کے 2 ہی مشاغل ہوتے تھے، تحقیق اور تعلیم۔ ناظرین، تحقیق کے نام سے ہمارے ذہن میں کتب خانے اور تعلیم کے نام سے سکولوں کے کمروں کا خیال آ جاتا ہے، لیکن سقراط ان دونوں سے بے نیاز تھا۔ وہ اپنے زمانے کے علوم سے بخوبی واقف تھا، لیکن کتابیں پڑھنے کا شوق اسے نہیں تھا۔ اسی طرح وہ تعلیم بھی کسی خاص جگہ پر بیٹھ کر نہیں دیا کرتا تھا، بلکہ اس کے کتب خانے اور سکول ایتھنز کے بازار، ورزش خانے، تفریح گاہیں تھیں جہاں لوگ بہت بڑی تعداد میں جمع ہوتے تھے۔ وہ لوگوں کی زندگیوں کا گہری نظر سے مطالعہ کرتا تھا اور ان کے نتائج اخذ کرتا تھا۔ وہ نہ تعلیم کا معاوضہ لیتا اور نہ وہ کسی خاص جگہ پر تدریس کا کام کرتا، بلکہ وہ تو اپنے شوق سے اٹھتے بیٹھتے موقع پا کر یا موقع پیدا کر کے کسی مسئلے پر بحث چھیڑ دیتا تھا۔ سوال و جواب کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو ٹٹولتا کہ ان میں کتنا علم حق و باطل ہے اور سچائی کی لگن کتنی ہے،
وہ ان پر مسلسل جرا کرتا تھا، یہاں تک کہ ان میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم زندگی کے مسائل کا محض سرسری اور سطحی علم رکھتے ہیں جو بات کی تہ تک نہیں پہنچتا۔ ناظرین، علم نام ہی اتفاقی مظاہر سے ابدی حقائق تک پہنچنے کا ہے، اور اس کے لیے سنی سنائی باتوں کو چھوڑ کر ذاتی تحقیق اور غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے سچا علم حاصل ہو سکتا ہے، اور اسی سچے علم پر اچھی عملی اور اخلاقی زندگی کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ دراصل سقراط لوگوں کے اندر یہ مادہ پیدا کرتا تھا کہ اس علم کو جو ان کے اندر موجود ہے غور و فکر کے ذریعے باہر نکالیں، یعنی اپنے دھندلے خیالات میں وضاحت پیدا کریں۔ اس کی تعلیم بس اتنی ہی تھی کہ لوگوں کے اندر علم کی سچی طلب اور تحقیق کی سچی روح پیدا کرے۔ اس کے بغیر نظری مسائل کی طرح علمی اور اخلاقی مسائل بھی حل نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، دو اقوال جو سقراط سے منسوب ہیں اس کی ساری حکمت کا نچوڑ ہے۔ نمبر 1، وہ کہتا ہے کہ خود شناسی یعنی اپنی پہچان کرنا۔ نمبر 2، نیکی علم کا نام ہے۔ ناظرین اکرام، دنیا کی ذہنی تاریخ میں سقراط کی اہمیت اس لحاظ سے کچھ کم نہیں کہ اس نے سب سے پہلے صحیح علمی تحریک فکر کو دریافت کیا اور اسے اجتماعی اور تمدنی مسائل کے حل کرنے میں استعمال کیا۔ لیکن اس کی حقیقی عظمت اس کی بے مثال اخلاقی سیرت پر مبنی ہے۔ اس کی شخصیت کا جو زبردست اثر اس کے ہم اثروں پر پڑتا تھا وہ الکباڈیس کی تقریر سے واضح ہوتا ہے، جو کہ ایک سیاستدان اور ایک جنرل تھا۔ وہ کہتا ہے کہ سقراط کی تقریر میری روح کی گہرائیوں میں تلاطم پیدا کر دیتی تھی۔ اس نے تو اکثر میری یہ حالت کر دی کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں اپنی موجودہ زندگی کو کبھی برداشت نہیں کر سکوں گا۔ اس تقریر میں الکباڈیس نے سقراط کی فرض شناسی، جفاکشی اور بہادری کی حیرت انگیز مثالیں بیان کی ہیں۔ ناظرین اکرام، سقراط نے کئی یونانی جنگوں میں بھی حصہ لیا اور داد شجاعت پائی۔ اپنے دوستوں میں اس کی حیثیت ایک اخلاقی اور روحانی بزرگ کی سی تھی۔ سقراط فطرتاً نہایت اعلیٰ اخلاقی اوصاف کا مالک تھا، حق پرست اور منصف مزاج استاد تھا۔ اپنی اسی حق پرستانہ فطرت اور مسلسل غور و فکر کے باعث اخیر عمر میں اس نے دیوتاؤں کے حقیقی وجود سے انکار کر دیا، جس کی پاداش میں جمہوریہ ایتھنز کی عدالت نے 399 قبل از مسیح میں اسے موت کی سزا سنائی، اور سقراط نے حق کی خاطر زہر کا پیالہ پی لیا۔ ناظرین، سقراط چونکہ جمہوریت کے خلاف تھا، اس لیے جمہوریت پسند لیڈر اس کے خلاف ہو گئے تھے، اور 500 آدمیوں پر مشتمل ایک عدالتی کمیشن نے اس کے مقدمے کا فیصلہ سنایا۔ اس عدالت میں چونکہ بہت سے افراد سقراط کے خلاف تھے، لہذا اس کے مقدمے میں حق اور انصاف کو مد نظر نہیں رکھا گیا اور اسے سزائے موت کا فیصلہ سنایا گیا۔ اس کے بعد ایتھنز کے دستور کے مطابق سقراط کو موقع دیا گیا کہ عدالت کی تجویز کی ہوئی سزائے موت کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی اور سزا تجویز کر لے۔ اس دستور کا مقصد دراصل یہ تھا کہ مجرم کو اپنے جرم کو مان کر سزا میں کمی کے لیے معقول عذر پیش کرنے دیا جائے، یا بغیر کسی عذر کے سزائے موت کے بجائے جلا وطنی کی سزا دے دی جائے۔ تو یقیناً
سقراط کی درخواست بھی مان لی جاتی، مگر اس نے سزا میں کمی کے بجائے یہ مطالبہ کر دیا کہ میں نے اہل ایتھنز کے لیے جو خدمات سر انجام دی ہیں ان کے صلے میں مجھے اپنا معزز مہمان بنا کر ایوان بلدیہ میں رکھے۔ ظاہر ہے کہ اس پر لوگ اور بھی برہم ہوئے ہوں گے، پھر بھی 500 میں سے کوئی 200 آدمی اس کی سزائے موت کے خلاف تھے۔ یہ سزا صرف 110 کی اکثریت سے منظور ہوئی۔ ناظرین، سقراط نے جس پہ بے پرواہی سے سزا کا حکم سنا اور پھر چند روز کے بعد جس سکون و اطمینان سے موت کا سامنا کیا، وہ اس کی حقیقی عظمت کی دلیل ہے۔ اس کا ایک دولت مند اور با اثر شاگرد یہ چاہتا تھا کہ جیل کے قید خانے سے محافظوں کو رشوت دے کر سقراط کو قید سے نکال لیا جائے اور کسی دوسری ریاست میں پہنچا دیا جائے، مگر سقراط نے اپنے خاص انداز میں بحث کر کے اس کو قائل کر دیا کہ اگر وہ قانون توڑ کر اپنی جان بچا لے تو اخلاق کا اعلیٰ نمونہ وہ پیش کرنے کی جو کوشش عمر بھر کرتا رہا ہے ناکام رہے گی اور اس کی زندگی عقارت جائے گی۔ آخر کار راہ حق کا یہ جان باز سالک زہر کا پیالہ پی کر ہنستا بولتا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ناظرین اکرام، ہم نے کوشش کی ہے کہ ویڈیو کو لمبا نہ کیا جائے اور کم سے کم وقت میں سقراط کی تاریخ آپ تک پہنچائی جائے۔ اگلی ویڈیو میں ہم سقراط کے ایک خاص شاگرد اور فلاسفر کا ذکر کریں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔